حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ یا دو لقمہ یا ایک لقمہ حدیث میں ہے، اگر وہ حرام کی غذا ہے، پہلے یہ بھی سمجھیں کہ حرام کیا، حرام حلال کا بھی اللہ کو فائدہ نہیں ہے، حرام حلال ہمیں ہی فائدہ ملتا ہے۔ جو چیز حرام ہے یقیناً اس میں نقصان ہے ہماری، اب سائنس نے بھی ثابت کر دیا، جو حلال ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو حضور پاک فرماتے ایک لقمہ حرام سے بچنا 2000 مستحب نمازوں کے برابر ثواب ہے، بتائیے۔ اور 2000 رکعت نماز کس کو توفیق ہوگی پڑھنے کی، لیکن لقمہ حرام سے آپ خود کو بچ سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کھانا کھائیں پہلے دیکھیں تھائرائیڈ کیوں ہو رہا ہے، بہت چیزیں ہم کھا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے۔ کینسر کیوں ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہم کھا رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں اس کے اندر کیا ہے، اس کے نفع ہے نقصان ہے۔ الرجی کیوں ہو رہی ہے آج معاشرے میں، یہ سارے پرابلم اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں۔ اب آئیے میں اس کے بہت سارے اسباب ہیں بتاتا ہوں، اور یہ بہت اہم گفتگو ہے، نوٹ کر لیں۔ اس سے ہزاروں لوگ کینسر سے بچ جائیں گے، ہزاروں تھائرائیڈ کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں گے، کینسر سے جن خواتین کو ماشاءاللہ خواہش ہے بچے ہونے کی، جو بچیاں انشاءاللہ بھی شادی شدہ ہیں، شادی کر چکی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بچوں کی نعمت سے محروم نہیں رہیں گی۔ دیکھیے بازار میں جو ہے 100 سے لے کے 900 سے زیادہ ای فارمولاز ہیں، وہ آپ کو بسکٹ میں بھی ملیں گے، کیک میں بھی ملیں گے، جوسز میں بھی ملیں گے، اور اکثر کسی نے بھی یہ تحقیق نہیں کی بھائی یہ ای فارمولاز کیا ہیں، اور یہ 80s کے بعد آئے ہیں، اس سے پہلے ای فارمولاز نہیں ہوتے تھے کہ یہ ای فارمولا کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ میں مختلف دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ریسرچ بتا رہا ہوں، ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کی ہے، اور بڑے بڑے جو جرنلز ہیں سائنس کے، آکسفورڈ ایجوکیشن ہے اس کا جرنل ہے، 2-3 اس کا حوالہ بتا رہا ہوں۔ ہیلو جی جی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی ایسا جی جی، آواز بسم اللہ کٹ رہی تھی فرمائیے۔ بیچ میں۔ ہیلو، جی جی فرمائیے، جی جی فرمائیے فرمائیے۔ ہاں، تو اس کو نوٹ کر لیں تاکہ خود کو ان خطرناک بیماریوں سے بچا سکیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ بس آپ دوائی کھائیں گے بیماری ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے آپ، تو کیا فائدہ، ٹھیک ہے؟ اصل میں بیماری کی جڑ کو ختم کرنا ہے۔ آواز آ رہی ہے ایسا؟ جی بالکل آ رہی، صاف آ رہی ہے۔ اچھا، اب دیکھیے ای فارمولا بہت ہیں، میں چند کے نام بتاتا ہوں تاکہ آپ ان سے احتیاط کریں۔ ایک E102 ہے، ٹھیک ہے، اس میں اسما کی بیماری ہوتی ہے، دمے کی بیماری ہوتی ہے، کینسر کی بیماری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کئی دوسری چیز، اچھا یہ کس میں ہے، جامس میں ہے، فوڈ میں جو آپ جوس پیتے ہیں ڈبوں میں ہے۔ اب اس کو جی ہاں، بین کیا ہے، ناروے اچھا نے پہلے بین کیا ہے اچھا کہ پہلے ہمیں، پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں، اس کے اوپر اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں تاکہ بات جو ہے وہ پوری کلیئر ہو جائے کہ ای فارمولاز جو ہے وہ پہلے اس کو تعارف کرا دیں کہ کیا ہے اور کن کن بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ہاں میں نے عرض کیا کہ ای فارمولا 80s کے بعد جو انٹروڈیوس ہوئے ہیں، 100 سے لے کر 900 سے زیادہ ان کے نمبرز ہیں۔ تو صحیح۔ اس کے کیا نقصانات ہیں، جو مختلف یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کئی ملکوں نے اس کو بین کیا ہے، تو یہ میں ریفرنس بھی آپ کو دیتا چلا جاؤں گا۔ جیسے E102 ہے، یہ تھائرائیڈ کی بیماری کا سبب ہے، ٹیومرز ٹھیک یعنی ہے۔ کینسر کی بیماری کا بھی سبب ہے، اور یہ سیریل میں بھی ہوتا ہے، جامس میں ہوتا ہے، سنیکس میں ہوتا ہے، کینڈ فش میں ہوتا ہے۔ اچھا یہ بین ہے، ناروے میں آسٹریا نے اس کو بین کیا ہے۔ دوسرا مثلا صحیح۔ E104 ہے، اور اس میں بھی بہت ساری بیماریاں، خصوصاً یہ جو ہے جو فیشن وغیرہ کی چیزیں ہیں اس میں لپسٹک میں آتا ہے، ہیئر پروڈکٹس میں آتا ہے، صحیح۔ اور یہ بھی US امریکہ اور ناروے کو اس کو بین کیا ہے۔ پھر E107 ہے، اچھا یہ بھی اسما یعنی دمہ کی بیماری کا سبب ہے،
اور یہ زیادہ فزی ڈرنکس میں آتا ہے، یہ آسٹریلیا یو ایس اے دونوں نے اس کو بین کیا ہے۔ E110 ہے، یہ سیریل، بیکری، سویٹ، سنیکس، آئس کریم، ڈرنکس، یہ فش کے ڈبوں میں آتا ہے، بہت ساری چیزوں میں آتا ہے، اور یہ کڈنی کے کینسر کا سبب ہے اور الرجی کا اللہ سبب اکبر۔ ہے۔ اب دیکھیں اگر الرجی ہو جائے گی تو اگر خاتون کو الرجی جس کو زیادہ شدید ہے تو حاملہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اس کو ناروے نے بند کیا ہے۔ اب ایک یہ صحیح بھی چیز نوٹ کر لیں کہ یہ ملک مسلمان نہیں ہے، مگر ان کو اپنی عوام کی فکر ہے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے تو اس کو بین کر دیتے ہیں، مگر بین میں کر نہیں دیتے ہیں، سمجھتا صحیح۔ کہ اسلامی کسی ملک نے ان چیزوں کو بین کیا، اور شاید 90% اسلامی ملکوں میں بازار جو ہے ای فارمولا سے بھرے ہوئے ہیں، لوگ اللہ کھا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، تھائرائیڈ میں، کینسر میں، انفرٹیلٹی میں، لوگوں کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، مگر جو وزیر سفیر ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ آتے ہیں سفارش سے، آتے ہیں مال کمانے کے لیے، ان کو پبلک کی کوئی پڑی نہیں ہے، حالانکہ یہ مسلمان ہیں مگر وہ آتے ہی پیسہ کمانے کے لیے، مگر یہ کافر ہیں، مگر ان کو اپنے عوام کی فکر ہے۔ یعنی یہ رونا یہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں بڑے آرام سے مل جائیں گے، سعودی میں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے۔ اسی طرح سے یہ جو کہ E122 ہے، یہ بھی بہت خطرناک ہے، یہ بھی الرجی کا سبب ہے، دمے کا سبب ہے، یہ بین ہے سویڈن میں، یو ایس اے، آسٹریا، ناروے نے اس کو بین کیا ہے۔ اسی طرح صحیح۔ سے E123 ہے اور یہ بھی بہت خطرناک ہے، یہ بہت ساری، یہ بھی دمے کو سبب ہے اور بہت ساری کینسر کا سبب ہے، اور یہ یو ایس سے، رشیا نے، آسٹریا نے، ناروے نے بین کیا ہے۔ بند کے اب کیونکہ بین بہت کر بڑی دیا لسٹ ہے۔ ہے تو ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہے اور اس کی رپورٹ بتاتے ہیں۔ E124 ہے، یہ جلدی میں چلا رہا ہوں، یہ اکثر کنٹری نے بین کیے۔ E127 ہے، بہت ان کی تعداد، یہ خطرناک میں بتا رہا ہوں۔ E128 ہے، E12G ہے، یہ سارے کینسر کے سبب ہیں یا دمے کے سبب ہیں یا اپنا اور کسی بڑی بیماری کا سبب ہے۔ E131 ہے، E132 ہے، ٹھیک ہے، E133 ہے، یہ سارے۔ اب یہ صرف یہ نہیں کہ اس میں کینسر ہوتا ہے، بلکہ خطرناک چیز تو یہ ہے کہ جناب ہم کینسر بھی پیسے سے خرید رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم حرام بھی کھا رہے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، جو انگریڈینٹ آپ اس کے دیکھیں تو کیا ہے، اس کے جو انگریڈینٹ ہے اس کے اندر بہت غلیظ چیزیں ڈالی گئی ہیں، بہت غلیظ چیزیں ڈالی گئی ہیں، اور مثلاً یہ جو E904 ہے، یہ جوؤں سے بنائی گئی ہے، وہ جوئیں بھی امپورٹ کرتے ہیں انڈیا سے، اللہ جوؤں سے بنائی ہوئی چیز ہم کھا رہے ہیں۔ دیکھیے ہماری عقل کہاں پہنچی ہے۔ وہ جوئیں جو غلیظ چیزیں ہیں، ہمارے سر کا، یہ جو خواتین نہاتی نہیں ہیں، جو مرد نہاتے نہیں ہیں، سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، یہ جناب جوؤں سے بنائی گئی ہے۔ اور دوسرا کس سے بنائی گئی ہے؟ پگ سے، یعنی سور سے، سور کی چربی اور سور کے جو ہڈیوں سے بنایا گیا ہے، فرام اینیمل اوریجن۔ اس کی زیادہ تر جو ہے اینیمل سے بنائی گئی ہیں، سور کی ہڈیوں سے یا سور کی چربیوں سے، حتیٰ کہ یہ جو میں نے نام لیا یہ جوؤں سے بھی بنائی گئی ہے۔ جوئیں جو انشاءاللہ غلیظ چیز ہے، دیکھیں ہم جوئیں بھی کھا رہے ہیں، سور بھی کھا رہے ہیں، کیوں؟ قرآن مجید پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، پھر کینسر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سور کی ہڈیاں، آپ پتہ ہے صحیح۔ کہ سور کی ہڈیاں جو ہیں اس سے بیماری نکلی تھی چند سال پہلے، میڈ کاؤ ڈیزیز، وہ جو گائے کو کھلائی گئی تھی ہڈیاں، تو وہ گائے بھی پاگل ہو گئی تھی۔ تو جب انسان وہ چیزیں کھائے گا جس میں نقصان ہے تو کیا ہوگا؟ یقیناً اس میں نقصان ہی ہوگا۔ جی آسر صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، اس کی تعداد کے اوپر آپ نے بات کی اور کن کن ممالک میں یہ بینڈ ہیں آپ نے یہ بتایا، اس کے سورس کیا ہے، یہ بنائے کیسے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں بچوں کی صحت پر اس کا کیا اثر انداز یہ کرتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ سینسیٹیو معاملہ ہے بچوں کے حوالے سے۔ جی ہاں، یہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہارورڈ نے، جا کے اس کی سائٹ پہ جائیے، ہارورڈ ہیلتھ پبلشنگ میڈیکل اسکول، تو انہوں نے بڑی زبردست ریسرچ کی ہے، کہا ہے کہ کامن فوڈ ایڈیٹیو،
ای فارمولاز کو فوڈ ایڈیٹیو بھی کہتے ہیں جو اس میں ایڈ کیا گیا ہے، اینڈ کیمیکلز ہارمفل ٹو چلڈرن. انہوں نے زبردست ریسرچ کی ہے 2018 میں کہ جناب یہ جو ای فارمولا ہے یا ای فارمولا کے علاوہ بھی کچھ ایڈیٹیوز ہیں، کیمیکلز ہیں جو کھانے میں ڈالے جا رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں کہ اتنا زبردست نقصان ہو رہا ہے دنیا میں، یہ جو کمپنیاں ہیں پیسے کمانے کے چکر میں. دیکھیے پرزرویٹو جو یہ استعمال کر رہے ہیں یا اس میں خوشبو یا رنگ کے لیے یہ فارمولا استعمال ہو رہے ہیں، وہی چیزیں جو ہے نیچرل فارم میں بھی لی جا سکتی ہیں، مگر نیچرل فارم میں جو لیں گے وہ مہنگی پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو سستی ان کو کیمیکلز پڑتی، اسی لیے انہوں نے دنیا مرے تو مرے، ان کو پیسے کمانا ہے یہ کمپنیاں جو ہے، اس لیے آج مشکل ہو رہی ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو فوڈ میں ہم کیمیکلز کھا رہے ہیں اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ لوگ ایک مرتبہ اچھل پڑیں گے. ایک کھانے میں بھی ہے، صابن میں بھی ہے، اور چیزوں میں بھی ہے، میک اپ میں بھی ہے. یہ جو خطرناک کیمیکلز یوز کر رہے ہیں اس کی بچیں کیسے جب آپ اتنی زیادہ کوموڈٹی بتا رہے ہیں. جی ہاں، اس کی تعداد جو ہے 10,000 کیمیکلز ہیں. بتائیے 10,000 کیمیکلز ہیں جو بالکل سائنٹیفکلی ثابت ہوا ہے کہ وہ زہر کی طرح خطرناک ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ کمپنیاں جو بڑی بڑی ہیں وہ مختلف طریقوں سے وہ جناب اپنا رشوت کے ذریعے سے غریب ملکوں میں خصوصاً جہاں رشوت ہے تو یہ آرام سے چلتی ہے. البتہ یورپ میں بھی یہ چلتے ہیں، FDA بھی رشوت لیتی ہے جو امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، لیکن پھر پریشر پڑتا ہے. یونیورسٹیاں جب 10-20 یونیورسٹیاں ثابت کر لیتی ہیں اور بلکہ بہت ساری آرگنائزیشن کورٹ میں چلی جاتی ہیں. اب FDA نے کئی چیزوں پر ضد کیا تھا، لوگ کورٹ میں چلے گئے اور اس کو چیلنج کیا کہ آپ جو ہیں کیوں اس چیزوں کو بین نہیں کر رہے. تو یہ ہارورڈ یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس نے کہا کامن فوڈ ایڈیٹیو اینڈ کیمیکل ہارمفل ٹو چلڈرن. اب انہوں نے جو مین چیزیں بتائی ہیں، ایک جو بہت خطرناک چیز ہے بسفینل، BPAB، بسفینل اے یا اے بسفینل، یہ بہت خطرناک چیز ہے اور یہ ہزاروں ایٹم میں ڈالی ہوئی ہے، ہزاروں ایٹم میں ڈالی ہوئی ہے. اور یہ انہوں نے لکھا ہے they can act like hormones. یہ ایسا کیمیکل ہے جو ہارمون کی طرح بدن میں کام کرتا ہے. اب ظاہر یہ ہارمون اللہ نے تو نہیں بنایا، تو یہ کیا کرتا ہے ہارمون کی طرح جب باڈی میں استعمال کرتا ہے. یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے. انٹرفیئر فرٹیلیٹی، تو جو فرٹیلیٹی جس سے ماں جو حاملہ ہوتی ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ خود ایک ہارمون بن جاتا ہے بسفینل تو اس سے جا کے ٹکراتا ہے جو اصل ہارمون ہے فرٹیلیٹی کے، تو اس سے جب انٹرفیئر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عورت کو پھر بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. اور پھر اس کا دوسرا خطرناک کام کیا ہے کہ یہ جو ہے کاز پرابلم ود دا امیون سسٹم. امیون سسٹم تو اصل ہماری زندگی ہے نا، قوت مدافعت امیون پہ بھی حملہ کرتا ہے، امیون سسٹم پہ یہ حملہ کرتا ہے. صرف امیون سسٹم پہ حملہ نہیں کرتا ہے، اینڈ نروس سسٹم، اور جو نروس اعصابی سسٹم ہے اس کو بھی یہ تباہ کرتا ہے. بتائیے اب یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ جب بچوں کو دیا جائے، اچھا یہ کس میں سوڈا کینز میں آتا ہے، بہت سارے فوڈ میں آتا ہے، خصوصاً جس میں 3-7 اس کا نمبر ہے، اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اور حتیٰ کہ جو پلاسٹک کی بیبی بوٹلز ہیں جو بہت سارے ملکوں میں بین ہو گئی ہیں، یا جو بھی بوٹلز جو ہیں یا پلاسٹک جو کپ ہے، پتلے جو کپ ہوتے ہیں اس میں بھی پایا، یعنی موٹا پلاسٹک اگر ہے تو اسے تو کہتے ہیں اس میں اتنا خطرہ نہیں ہے. جو پلاسٹک کی بوتل آپ رکھتے ہیں اپنے فریج میں رکھتے ہیں یا اس میں کپ میں، اگر وہ پتلا ہے تو اس میں پھر یہ سارے پرابلم آپ کو ہوں گے. اچھا دوسرا کیمیکل یہ ہارورڈ یونیورسٹی نے بتایا تھیلیٹس. تھیلیٹس جو ہے یہ بھی وہی کام کرتا ہے. دیز کین آلسو ایکٹ لائک ہارمونس، یہ بھی جو ہارمون کی طرح کام کرتے ہیں. انٹرفیئرنگ وتھ میل جینیٹل ڈیولپمنٹ، یعنی یہ مردانگی طاقت کو بھی نقصان دیتے ہیں. پھر مرد حضرات بھی بابا نہیں بن سکیں گے، ان کو بھی اولاد نہیں ہوگی. یہ ایسی چیز ہے. اچھا یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے میک اپ میں. اب خواتین جناب میک اپ لگاتی ہیں
اور وہ میک اپ اگر لپسٹک ہے کوئی اور چیز ہے تو وہ جناب میاں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور میاں کو پھر بچہ نہیں ہوگا. اب یہ ہماری جہالت ہے نا, یہ جو ہم لگا رہے ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم ایک مطلب جب لنڈن میں ہوتے تھے تو ایک بہت بڑی ٹرک جو ہے پکڑی گئی, اس میں کیا تھے جو ایبورٹڈ بچے ہوتے ہیں نا, جو بچے سخت ہو جاتے ہیں, وہ پوری بس جو گاڑی ٹرک وہ ان بچوں کی, وہ اچانک گر گئی تو سارے بچے مردے گر گئے. تو پتا چلا کہ وہ ایک کمپنی ہے جو یہ لپسٹک بناتی ہے اور کریم بناتی ہے, وہ مردہ بچوں کی کھال سے بناتی ہے, تو اس کی بچے کی کھال بڑی نرم ہوتی ہے. بتائیے, تو اب بتائیے کیا حال ہوگا کہ اگر کوئی خاتون لپسٹک لگی ہوئی ہے مردہ بچے کی, وہ حرام بھی ہوگا, پھر اس کو کینسر بھی ہوگا, پھر وہ نامرد بھی ہو جائے گا. یہ سب جہالت ہے, خواتین کو بھی نہیں پتا کہ جو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو فیشن کی چیزیں ہیں, میک اپ کی چیزیں, ان کی تعداد تو لاکھوں میں ہے, اور ان میں یہ سارے کیمیکلز ہیں. جیسے بی پی اے میں نے بتایا, یہ تھیلیٹس, اس کی بڑی لسٹ ہے جو ایف ڈی اے نے بھی نکالی ہے. تو اب یہ کیا کہتا ہے, یہ جناب کارڈیوواسکولر ڈیزیز یعنی دل کی بیماریوں کا یہ کیمیکل سبب ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بھی اور بڑی بیماریاں اس میں ہوتی ہیں. اب اس کی لمبی لسٹ ہے, اگر آپ چاہیں تو میں اس کو ختم کر لوں, چاہیں تو اور پوری بتا دوں جو ہارورڈ یونیورسٹی ریسرچ. نہیں, جی ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے, ہم چاہیں گے کہ کیونکہ بہت ہی مفید جو ہے وہ معلومات آپ دے رہے ہیں اور ہمارے ناظرین اس سے یقیناً استفادہ بھی حاصل کر رہے ہوں گے, تو جتنی زیادہ ان کو آگاہی ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے پہنچا سکیں اور انسانی جانوں کو اور ان کی آپ کی صحتوں کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کر سکیں, یہی اس پروگرام کا جو ہے وہ خاص مقصد ہے. تو قبلہ آپ اس کو کنٹینیو کریں ابھی. جی ہاں, اور دوسرا ہارورڈ یونیورسٹی نے بتایا ایک اور کیمیکل جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اس کو شارٹ میں کہا پی ایف سی ایس. پی ایف سی ایس اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو کبھی بھی آپ اس کو یوز نہ کریں. کین لیڈ ٹو لو برتھ ویٹ بیبیز. اس میں جو بچے اگر پیدا ہو گئے اور ماں نے کھا لیا تو وہ بچے بیمار بچے پیدا ہوں گے اور ڈسیبل بچہ پیدا ہوں گے, ان کا وزن کم ہوگا, اینڈ ایز ویل ایز پرابلم وتھ امیون سسٹم, اور ان کا امیون سسٹم بھی خراب ہوگا بچوں کا اگر بچہ پیدا ہو جائے. اینڈ تھائرائڈ یعنی بچہ پیدائشی جو ہے اس کو تھائرائڈ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے اور بڑوں کو بھی لگ سکتی ہے. اینڈ فرٹیلٹی, اور فرٹیلٹی یعنی وہی یعنی ماں بننے کی طاقت جو ہے, حاملہ ہونے کی طاقت جو ہے, وہ خاتون میں یہ کیمیکل ختم کر دیتا ہے. اور پھر دوسرا جو چوتھا جو خطرناک کیمیکل بہت استعمال ہو رہا ہے وہ ہے پر کلوریٹ. Perchlorate chemical also interfere with thyroid function. یہ جو تھائرائڈ کی بیماری کا یہ کیمیکل بھی سبب ہے کہ یہ اس کو انٹرفیئر کرتا ہے. اور ایک اور جو خطرناک چیز ہے, اینڈ کین ڈسرپٹ ارلی برین ڈیولپمنٹ, یعنی خصوصاً جب بچے اگر یہ کھاتے ہیں تو ان کا مغز جو ہے, برین جو ڈیولپ کر رہا ہے یعنی حافظہ عقل, وہ ان کی ڈیولپمنٹ رک جائے گی. اب دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہمارے معصوم بچے جو ہیں بیچارے, انہیں پتہ ہی نہیں چاکلیٹ میں ہے, بسکٹ میں ہے, کیک میں ہے, ماں باپ بھی کوئی فکر نہیں کرتا ہے. اسی لیے ہم جو ہے غلطی پہ جا رہے ہیں, بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں, کہہ رہے کہ برین کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوں گی. ہاں, تو اتنی خطرناک چیزیں ہیں. اور اس کے بعد بتا آرٹیفیشل فوڈ کلرز, جتنے بھی آرٹیفیشل فوڈ کلرز ہیں یہ کینسر کا سبب ہے. بالکل اسے ختم کر دیں, بچوں کو نہ دیں, بڑے نہ کھائیں آرٹیفیشل کلر, کیونکہ سستے ہیں, یہ کمپنیاں کمانا چاہتی. ایک اور خطرناک چیز جو بہت استعمال ہو رہی ہے وہ نائٹریٹس ہے. نائٹریٹ دیز کین انٹرفیئر ود تھائرائڈ اینڈ ایز ویل ود دا بلڈ ایبلٹی, اور یہ بلڈ کو بھی خراب, خون کو خراب کر دیتی ہے یہ جو چیز ہے نائٹریٹ جو ہے, اور یہ خون کو they can also increase the risk of certain cancer. ایک کینسر نہیں, کئی کینسر کا سبب ہے یہ نائٹریٹس. یہ یاد کر لیں, نوٹ کر لیں. آج بازار جو ہے خصوصاً مسلمان ملکوں میں یہ بازار بھرا ہوا ان چیزوں سے, لہٰذا اپنے بچوں کو بچائیں, ان کو صحیح غذا دیں, خواتین کو صحیح غذا دیں تاکہ ان خطرناک بیماریوں سے بچ سکیں. جی آسا صحیح, بہت عمدہ قبلہ آپ نے جو ہے وہ اس کی لسٹ پیش کی, اور یقیناً ہمارے ناظرین اس سے جو ہے وہ ضرور استفادہ حاصل کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں انسان بے خیالی میں انسان کو معلوم نہیں ہے
اور وہ یہ سب اس کے پیٹ میں چلے گئے ہیں اور وہ ہارمونز کی شکل میں ایکٹیو ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو اس کا توڑ کیا ہے؟ طب معصومین سے یا اور مختلف ہربس کے ساتھ کیا علاج کیا جا سکتا ہے کہ جو اثرات مرتب ہو چکے ہیں اس سے انسان کی جان چھٹ جائے، جان خلاصی ہو جائے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تمام آفتوں سے، بیماریوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے نا، وہ ویسا نہیں ہے جیسا قرآن چاہتا ہے. قرآن مجید نے کہا رسول خدا کی پیروی کرو. ہم 100% نہیں تو 80%، کچھ 50%، کچھ 20% پیروی کس کی کرتے ہیں؟ یورپ کی یا امریکہ کی. یعنی ہمارا لائف اسٹائل جو ہے ویسٹرن ہے، کیونکہ ہمارے ذہن غلام ہے اور اس وجہ سے ان کے پاس پروپیگنڈا بھی زیادہ ہے. مثلا آپ دیکھیے، یہ ایک زبردست ریسرچ ہے اور یہ بھی NCBI دنیا کی بڑی سائٹ ہے، یہ سب سے زیادہ آرٹیکلز اس میں ہوتے ہیں. اب دیکھیے، اکثر جو ہمارے ذہنی غلامی، ہمارا لائف اسٹائل ہم جو ہے ویسٹ کو فالو کرتے ہیں. اب دیکھیے، لباس کا بھی اثر ہوتا ہے. مثلا ہمیں نہیں پتا تھا، مثلا جو بھی فیشن ہوتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اب یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ٹائٹ لباس جو پہنتے ہیں نا، ٹائٹ لباس، ٹائٹ پینٹ، ٹائٹ انڈر ویئر، اس کا اثر ہوتا ہے آپ کی مردانگی طاقت پہ اور آپ کے اسپرم کو نقصان دیتا ہے. دیکھیے، زبردست ریسرچ، ایک بہت بڑی ہے. میں صرف ایک جملہ بتاتا ہوں، NCBI میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائٹ جو ہے پینٹ یا ٹائٹ کپڑے پہننے کا کیا نقصان ہے. کہ سم اسٹڈیز رپورٹ بیٹر سیمن کوالٹی پیرامیٹر ان مین ویئرنگ لوز کمپیئرڈ ود ٹائٹ انڈر ویئر. اگر کوئی لوز کپڑے پہن رہا ہے تو اس کی جو طاقت ہے بچہ پیدا کرنے کی، کوالٹی جو ہے زیادہ ہے. اور ہم جو انگریز بن کے ٹائٹ پہنتے ہیں تو ہماری مردانگی طاقت کم ہو جاتی ہے، پھر بچہ پیدا نہیں ہوگا. اب دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، لباس کی کتنی اہمیت ہے. لباس 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک لباس شہوت ہے. جب آپ ٹائٹ کپڑا پہنیں گے، مرد پہنے یا عورت، تو کیا نظر آئے گا؟ شہوت ابھرے گی. اگر ٹائٹ ہوگا یعنی پورا بندہ ننگا ہی ہے، بس ایسے ہی لباس پہنا ہوا ہے. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا خدا کی لعنت ہو اس باپ پر جس کی بیٹی ٹائٹ یا پتلے کپڑے پہنے. ٹائٹ ہے تو بدن نظر آ رہا ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے، بس کپڑا ہے، اس کی باڈی کا شیپ نظر آ رہا ہے. اور اس پہ لعنت ہے اس مرد پر، فرشتے کی، خدا کی، رسول کی، جس کی بیوی نامحرم کے سامنے آتی ہے ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے. اب ہمیں برین واش کیا گیا کہ اگر کوئی ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنے تو یہ مثلا شیطانوں کا گمراہ کرنے کا طریقہ، ارے یار تم تو بوڑھے لگ رہے ہو، ارے تم بوڑھی لگ رہی ہو، ارے یہ کیا پرانا فیشن، کیا کیسے کپڑے پہنے ہو. اگر ٹائٹ کپڑے پہنے تو کہیں گے ماشاءاللہ بھائی یہ بہت آج کا فیشن ہے. جبکہ ٹائٹ کپڑا جو ہے، پینٹ پہنے ٹائٹ اگر، تو آپ کی مردانگی طاقت، یہ سائنٹیفیکل پروو ہے، دنیا کی سب سے بڑی سائٹ NCBI، کئی مردوں پر، کئی ہزار مردوں پہ تجربہ کیا ہے کہ اس کے اسپرم کی، سیمن کی کوالٹی لو ہو جاتی ہے جو ٹائٹ کپڑے پہنتا ہے. اور جو شلوار کرتا پہنے ماشاءاللہ اس کو کئی بچے ہوں گے، اور جو پینٹ پہن کے انگریز بننا چاہتا ہے تو اس کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ خوبیاں ہیں. اسلام کہتا ہے ایک لباس تقویٰ ہے. تقویٰ کا لباس کیا ہے؟ وہ ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہے. یعنی اگر خاتون پہنی ہوئی ہے تو اس کے چہرے کی طرف نظر ہوگی، اس کے سینے کی طرف، باڈی کی طرف، ٹانگوں کی طرف توجہ نہیں، نظر ہی کچھ نہیں آئے گا. تو وہ ایک حور کی طرح نظر آئے گی اور اس کے دیکھنے والے کی نیت خراب نہیں ہوگی، حرام سے نہیں دیکھے گا. اسی طرح سے مرد بھی ہے، مرد بھی ٹائٹ کپڑا پہنے تو سامنے والے دیکھیں گے، اس کے باڈی کو دیکھیں گے. آج یہ ہماری بربادی یہ ہے کہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے نا وہ ہو گیا ہے مغربی، اور اس کی وجہ سے وہی چیزیں ہم کھاتے ہیں جو مغرب نے رد کر دی ہیں، ہماری مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. اور حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے کہ دیکھیے پورے اسلامی ملکوں میں آپ دیکھیے یہ ہزاروں کیمیکل بھرے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پڑی کہ جا کے تحقیق کرے. حالانکہ مولا علی علیہ السلام جب بازار میں جاتے، حاکم کا فریضہ ہے کہ دیکھو بازار میں کیا بک رہا ہے، اگر حرام بک رہا ہے تو حکمران مجرم ہے، وہ ذمہ دار ہے. مولا علی جاتے ہیں کوفے میں، دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے مچھلی حرام بیچ رہا ہے.
مولا نے وہیں اس کو کوڑے صحیح لگائے. تو ایک مسلمان کے حرام کھا لیا تو مسلمان 40 سال اس کی دعا، 40 دن اس کی دعا قبول نہیں، عبادت قبول نہیں. تو یہی تو آج پھر یہاں تک حدیث ہے کہ بھائی اگر آپ 40 دن حرام بھی نہ کھائیں اور شبہ ناک شک والی غذا بھی نہ کھائیں تو پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغیر کسی عالم کے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر نبی کے، سبحان بغیر امام کے، خود خدا اس کے دل میں ہدایت کا نور ڈالے گا. بتائیے اللہ اکبر، اللہ اس اکبر، قدر سبحان اللہ. غذائے کھانے کی اتنی اہمیت ہے بھائی کہ آج ہم بالکل زیرو ہے، ہمارے پاس جو مل جاتا ہم کھا جاتے ہیں، کسی سے پوچھتے بھی نہیں کیا ہے، جس گھر میں جو ملا کھا لیا. اور لوگ بیچارے اس پہ انکوائری نہیں کرتے، اس لیے آج بیماریوں کی بمبارڈمنٹ ہے. ہر گھر میں تھائرائڈ ہے، کینسر ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ ساری بیماری اس لیے کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. وہ جوئیں بھی ہم کھا رہے ہیں. بتائیے اب یہ پورا یہ رپورٹ ہے کہ یہ امپورٹ ہو رہی ہے انڈیا سے اور اس سے ای فارمولا بن رہے ہیں. جوؤں بھی کھلا رہے ہیں ہم کو، کتا بھی کھلا رہے ہیں ہمیں، خنزیر بھی کھلا رہے ہیں، اور ای فارمولا کے نام سے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. پھر ہم روتے ہیں، پھر ہم بالکل صحیح، جاتے ہیں علاج کے. تو یہ بہت جی آسف فرمائی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ وقت ہے، ہمارے پاس تقریباً 20-25 منٹ ہیں. تو قبلہ مرکبات کو ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا وہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے. 8ویں مرکبات کے اوپر ہماری گفتگو رکی تھی. تو یہ تو وہ سوالات تھے ناظرین جو آپ نے ہمارے طرف ارسال کیے تھے تھرو ای میل کے، اور اس کو ہم نے پروگرام میں شامل کیا اور آپ کی خدمت میں ان کے جوابات کو ارسال کیا. مگر اس یاد دہانی کے ساتھ کہ ان کے اوپر آپ عمل کرنے سے پہلے اپنے جی پی کے ساتھ ضرور جو ہے وہ رابطہ کریں گے اور ان کی مشورے سے جو ہے وہ کسی بھی پرسکرپشن کے اوپر عمل کریں گے. تو قبلہ مرکبات کے اوپر آ جاتے ہیں. 8ویں مرکبات کے اوپر ہماری گفتگو رکی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ عرض کیا گیا کہ 7واں مرکب جو ہے شافیہ ہے، اور اسے بنانے کا طریقہ الگ الگ ہے اور مشکل بھی ہے. اور 1 مہینے کا شافیہ سے لے کے 2 سال کا شافیہ. اس میں یہ سوال بھی آیا تھا کہ اگر 2 سال کا شافیہ ہے تو کیا اس میں وہی فوائد ہیں جو 1 مہینے کے شافیہ میں ہوں، 2 مہینے کے، 3 مہینے کی؟ پوری تفصیل پہ 2-3 پروگرام کیے تھے ہم نے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہلو آواز آ رہی ہے؟ جی جی، مجھے صاف آ رہی ہے آواز. ہاں، تو اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اگر 2 سال کا شافیہ آپ لے رہے ہیں تو اس میں وہ سارے فوائد موجود ہیں جو پہلے سال میں، دوسرے 1 مہینے، 2 مہینے، 10 مہینے کے شافیہ میں. اب شافیہ جو تحفہ تھا یہ جبریل امین لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی جبریل امین ایک تحفہ لے کر آیا. ٹھیک ہے، اور وہی مرکب 8 ہے جس کو داروئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی نبی پاک کے نام پہ رکھا گیا ہے. اچھا، یہ دوا جو ہے، جس طرح شافیہ کی رینج بہت زیادہ بڑی ہے اور جامع امام رضا کی رینج بہت بڑی ہے، تو اس دوا کے لیے جو اہل بیت نے بتلایا ہے وہ بیماریاں جن کا علاج یا دنیا میں نہیں ہے یا بہت مشکل ہے، جیسے آج کل کینسر ہے، ہر زمانے میں ایسی بیماریاں رہتی ہیں جس کا علاج نہیں ہے یا بہت مشکل ہے. علاج تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم. تو فرمایا یہ دارو ہے، یہ دوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بیماری کے لیے علاج ہے جس کا کوئی دنیا میں علاج نہ ہو یا جو بہت مشکل علاج ہے. مگر جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ اکثر غفلت رکھتے ہیں کہ طب اہل بیت میں صرف دوا نہیں ہے، اس کے ساتھ دعا بھی ہے. تو دوا کے استعمال سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 100 مرتبہ صلوات کا ہدیہ دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ 4 قل پڑھنے ہیں، اور 70 مرتبہ آیت الکرسی. اور یہ ہدیہ کرنا. یہاں پر قبلہ ایک سوال ہے. اب یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مومن ہیں، متدین ہیں، مسلمان ہیں، مگر جہاں پر طب کی بات ہوتی ہے تو اس کی رینج سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے. اب اگر وہ لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے تو وہ تو ان دعاؤں کو نہیں پڑھیں گے، ان کے لیے کیا ہے؟
ہاں دیکھیے یہ اسماء جو پروردگار ہے نا اس کے خود اثرات ہیں. مثلاً اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تو بھی اسماء اہل بیت میں طاقت ہے، اسماء پروردگار میں طاقت ہے. تو قرآن تو جانتا نہیں ہے، تو ہم پھر جو غیر مسلمان ہیں ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ 110 مرتبہ پہلے یا علی یا علی یا علی یا علی کا ورد کریں، پھر یہ دوا لے لیں. اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ دیپک چوپڑا جو ہے مشہور یہ موٹیویٹر ہے، امریکہ میں، ہندو ہے، مگر ہماری کتابوں سے بہت استفادہ لیتا ہے، رومی کے عرفان سے. اس نے 7 کلینکس بنائی ہیں کیلیفورنیا میں، اور اس میں فارسی ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، اور وہ مریض جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے انہیں وہ معلوم ہے کون سا ذکر دیتا ہے؟ انہیں مولا علی کا نام جو سنسکرت میں ہے، مولا علی کا سنسکرت میں نام ہے اوم. اور اگر کسی کو شک ہو تو سنسکرت میں اوم ایسے ہی لکھتے ہیں جس طرح سے علی کوفی رسم الخط میں لکھتے ہیں. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اوم اس طرح سے لکھا جاتا ہے جیسے عربی میں کوفی لوگ علی لکھتے ہیں، اس طرح سے پورے ہندو لوگ جو ہیں اوم سنسکرت میں اس طرح لکھتے ہیں. اور بھی اگر کسی کو شک ہو کہ اوم حضرت علی کا نام نہیں ہے تو جا کے سنسکرت انگلش ڈکشنری میں دیکھ لیں اوم کی معنی. اوم کی ایک معنی ہے ہینڈ آف گاڈ، اللہ کا ہاتھ، تو علی ید اللہ ہے. اوم کی دوسری معنی ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو علی اللہ کا چہرہ ہے. اور اوم کی تیسری معنی ہے پاور آف گاڈ، تو علی اسد اللہ ہے. تو اتنے سارے دلیل ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ 20 منٹ آدھا گھنٹے ان کو میڈیٹیشن کراتے ہیں اوم کے نام سے. اوم، تو ہم بجائے اوم کے کہتے ہیں یا علی. 110 مرتبہ یا علی کا ورد کر کے یہ دوائی کھا لو، تو کافر بھی ہوگا تو اسے بھی فائدہ ملے گا کہ مولا علی جو ہے اس کے نام میں اللہ نے شفا رکھی ہے. پھر یہی نام اللہ کا بھی علی ہے، اور اللہ کے ولی کا نام بھی علی ہے، تو اس نام میں شفا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کافر لوگ تو سورہ نہیں پڑھ سکتے، مگر انہیں میڈیٹیشن ضرور کرانی ہے. تو یا علی کا نام تو بہت آسان ہے کہ یا علی 110 مرتبہ ذکر کریں گے، پھر دوائی کھائیں گے تو یقیناً اس سے بھی شفا ملے گی، اور اس کے دل میں بھی انشاءاللہ مولا علی سے محبت بھی ہوگی، اور اس پہ ایمان بھی لے آئیں گے انشاءاللہ. جی ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ مرکبات 8 کے اور کون کون سی یہ بیماریوں کے اندر کارآمد ہے؟ تھوڑی سی اگر اس پر ڈیٹیل کر دیں تو پھر ہم مرکب 9 کے اوپر بڑھیں گے. مرکب 8 جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جمیع یعنی تمام وہ بیماریاں جن کا علاج مشکل ہو، اور جو خطرناک جتنی بیماریاں ہیں ان سب میں. لہٰذا ہوتا یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس کینسر کا بھی مریض ہوتا ہے تو کینسر کی دوا بھی دیتے ہیں اور اس کو مگر مرکب 8 بھی تھوڑا بنانا مشکل ہے، آسان نہیں ہے. اس کا بھی وقت کافی لیتا ہے، اور اس کو بھی ایک خاص طریقے سے پرزرو کیا جاتا ہے. شافیہ اور یہ دوا، کیونکہ اس لیے پاکستان میں کم ہی جاتی ہے یہ دوائیں، کیونکہ بنانا بھی مشکل ہے، اور ابھی تو 4 مہینے سے دوا جا بھی نہیں رہی ہے، تو کافی مریض بھی بیچارے پرابلمس میں ہیں. اور ایک اچھی خبر مجھے ابھی یاد بھی آ گئی، آٹزم. اب ایک بچہ تھا ماشاءاللہ آسٹریلیا میں، بیچارہ اس کو آٹزم میں تھا مبتلا، تو ان کی والدہ نے فون کیا تھا، اور جبکہ آسٹریلیا کے ڈاکٹروں نے اس کو بالکل لاعلاج قرار دیا تھا. الحمدللہ طب اہل بیت سے، ان کی دواؤں سے اسے بہت فائدہ ہوا بچے کو. اب وہ ظاہر ہے کہ راستے بند ہو گئے، تو اس کی ماں بہت پریشان تھی کہ یہ راستے کھل جائیں تو اہل بیت کی دوائیں سے میرے بیٹے کو بہت فائدہ ہوا ہے، اور یہی امید رکھتے کہ اس کی بیماری کی جڑ ختم ہو جائے گی. تو یہ انشاءاللہ راستے کھلیں گے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مرکب 8 جو ہے اس کو بھی بنانا مشکل ہے، جیسے شافیہ، کیونکہ اس کو پرزرو کرنا پڑتا ہے.
تو لہٰذا کم ہی مریضوں کو ملتا ہے. لیکن اگر کینسر کا مریض ہے یا اور خطرناک ڈائمنشیا، الزائمر یا پیرالائز کا جو بھی مریض ہے، یعنی یہ ٹونک کی طرح پر دیا جاتا ہے ہر مریض کو، تو وہ بیمار جو جلدی شفا پا لیتا ہے. دارو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں انگلینڈ میں آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی، مشکل ہے اس کا، اور شافیہ بھی بہت مشکل. اس کو پھر بعد میں پھر رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ دو دوائیں بہت اہم ہیں، مگر اس کا بنانا بھی مشکل ہے، اس کو پرزرو رکھنا بھی. پھر میں نے شاید بتایا نہیں تھا کہ اگر دوائی شافیہ آپ کے پاس ہے تو آپ گندم کے دانوں کے بیچ میں اس کو رکھنا ہے. اب یہ تو اس پہ ریسرچ ہونے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت نے کیوں فرمایا کہ اس دوائی کو ایسے نہیں رکھیں. شافیہ جو ہے اس کو گندم کے اندر دفن کر کے رکھنا ہوتا ہے، ویسے بھی وہ زمین میں دفن ہوتی ہے یا وہی ایٹماسفیئر میں دفن ہوتی ہے. تو اس کی حکمت ہے، یہ دونوں دوائیں بہت مفید ہیں، اور مگر دستیاب صحیح. بہت کم ہوتی ہیں، کہ بنانے میں مشکلات ہوتی ہیں. جی ہاں. بالکل ٹھیک. مرکب 9 کے اوپر بڑھتے ہیں. مرکب 9 کا ذرا تعارف بھی کرا دیں اور اس کے خواص اور کن کن بیماریوں کے اندر وہ مفید ہے. ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے آصف؟ جی ہمارے پاس ابھی 15 منٹ ہیں. ہاں، تو میرے خیال میں مرکب اگر 9 پہ ہم بات کریں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا. کچھ سوالات رہتے ہیں. ایک صاحب نے ای میل کیا تھا کہ ہڈیوں کا درد ہے انہیں بہت شدید، جو یہ عام بیماری رہتی ہے، جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا درد. اصل میں اس کا بھی سبب یہی کیمیکلز ہیں جو اکثر ہم کھاتے رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ دن میں ہم 20 کیمیکلز آرام سے کھا لیتے ہیں. تو اس کا علاج سن لیں. یہ بیماری بھی بہت تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جو دودھ بھی آپ پیتے ہیں نا، کوشش کریں کہ ابھی وہ سسٹم آ گیا ہے یورپ میں بھی کہ دودھ میں کوئی کیمیکل نہ ہو، اور خاص درجہ حرارت پہ کے بعد اس میں کوئی پریزرویٹو نہیں ڈالتے ہیں. وہ دودھ اچھا ہے. لیکن اس میں اگر کوئی کیمیکل ڈالا جاتا ہے ان کے بیکٹیریاز کو مارنے کے لیے، تو پھر اس کے بھی یہی سائیڈ ایفیکٹس، ہڈیوں کی بیماریاں، جوڑوں کا درد ہوتا ہے. لہذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے. ایک نسخہ بھی بتا دیتا ہوں، اور بہت زبردست نسخہ ہے. اس کے کئی فوائد ہیں. اور ایک دو ہمارے دوست بھی تھے جنہوں کو یہ پرابلم تھی، لندن میں بھی انہوں نے آپریشن کرایا تو بھی حل نہیں ہوا گھٹنوں کا درد، فرانس میں کرایا، مگر اس نسخے سے انہیں شفا مل گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے. یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا. وہ زنجبیل یا جنجر یا ادرک، یہ 3 نام ہے، ایک ہی چیز ہے. تو اس کے بہت سارے فضائل ہیں اور بہت ساری جگہ اس کا استعمال ہے. جیسے میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ میک اپ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بہترین ہے، آپ کے کھال کے ٹیشو کو ہمیشہ جوان رکھنے والی چیز ہے. جنجر میں یہ سائنٹیفیکل ثابت ہوا ہے. اور اگر آپ اس کی جوس یا جنجر کا استعمال، ہمارے یہاں استعمال بہت ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں، مگر ہم اس کو جلا دیتے ہیں بھون کے، تو اس کے سارے فائدے ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کو جلائیں نہیں. جو ہماری عادت ہے انڈیا پاک، پہلے ہی تیل میں ڈال کے لہسن اور ادرک، دونوں زبردست چیزیں ہیں، دونوں زبردست چیزیں، مگر اس کو جلا کے بھون کے ہم ستیہ ناش کر دیتے ہیں، اس کے فوائد ختم ہو جاتے ہیں. ورنہ دونوں چیزیں بہت زبردست ہیں، بہت زبردست ہیں. تو جنجر کا جوس نکالیں 1 کپ بڑا، 1 کپ چائے کا، جس کو چائے پیتے ہیں اس میں گرم پانی ڈالیں اور 1 چمچہ جو ہے بڑا ڈالیں تو اچھا ہے، چھوٹا ڈالیں، آپ کی طبیعت پر ہے. اور اس کو مکس کریں، ہنی اور لیمن، یہ 3 چیزیں آپ 3 مرتبہ چائے پئیں. صرف جوڑوں کے درد کے لیے نہیں ہے، کمر کا درد بھی چلا جائے گا. اچھا، اس میں ادرک کے ساتھ اس میں لہسن کا تو استعمال نہیں ہونا ہے نا؟ نہیں، لہسن کا نہیں. اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. آپ اپنا ٹیسٹ کے مطابق کا اس کو استعمال کر جوس نکالیں. اچھا، جوس فریزر وغیرہ یا فریز میں 2 دن سے زیادہ نہیں رکھیں، پھر اس کے فائدے ختم ہو جاتے ہیں. تو فریش روزانہ نکالیں تو اور اچھا ہے. تو فریش چیز کا اور مزہ ہے، اس کے فوائد بھی بہت اچھے ہیں. تو اس میں ہنی اصل ہونی چاہیے آپ کو، ملاوٹی ہنی بہت آ گئی ہے. اور پھر لیمن بھی تازہ ہو تو ہاضمہ بھی صحیح کرے گا. صبح کو لیں گے تو حافظہ بڑھا دے گا، ہڈیوں کی بیماریاں بھی نہیں آئیں گی، اور آپ جوان رہیں گے. اور ایک سوال بھی وہ کمر کے درد کے بارے میں تھا.
ایک اچھی سائڈ ہے وہ، حالانکہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. یو ایٹ دس ناٹ دیٹ، حالانکہ اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. میں نے دیکھی ایک سائڈ، تو میں نے کہا یہ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نان مسلم یہ اس پہ دیکھیے عمل کر رہے ہیں کہ یو ایٹ دس ناٹ دیٹ، تم یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ. تو اصل میں غذا جو ہماری اچھی ہو جائے تو ہمارے گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی. وہی میں نے کہا کہ نو کیمیکل. پہلے تو آپ زندگی میں اگر چاہتے ہیں 20-30 سال زیادہ زندہ رہنا، 20-30 سال صحت مندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ بھائی 20 سال یہاں بیمارستان میں ہو یا قبرستان میں ہو پہلے، تو بالکل آپ کیمیکلز کو نکال دیں زندگی سے. بتائیے 10,000 کیمیکل آپ کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، تو ان سے آپ جان چھڑائیں تو آپ کی لائف ہیلدی ہو جائے گی. نہ کینسر ہوگا، نہ تھائرائیڈ ہوگا، نہ انفرٹیلیٹی ہوگی، نہ دیگر بیماریاں. تو یہی لائف اسٹائل کا ہے. اب دیکھیے کمر کا درد کیوں ہوتا ہے. شاید میں نے کبھی بتایا بھی ہو کہ ہم شام میں گئے تھے تو ایک دوست نے ہمیں کہا کہ مولانا زیارت پہ گئے تھے، انشاءاللہ اللہ کرے حالات بہتر ہوں، سب لوگ شام کی زیارت پہ جائیں. بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت پہ گئے تھے، تو ایک ہمارے دوست نے کہا مولانا یہاں پہ کوئی شامی مجھے دکھائیں جو کمر جھکا ہوا. بہت سارے مل جائیں گے، اس میں کیا ہے، محمد جھکے پاکستان میں مل جاتے ہیں، ایران میں مل جاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں ملیں گے. لیکن میں ڈھونڈتا رہا میں تھک گیا. ڈھونڈے مجھے نظر آئے مگر کوئی کمر جھکا ہوا نظر نہیں آیا. میں حیران ہو گیا، یہ کیا اس میں بوال ہے، کیا سبب ہے، کیا چیزیں ہیں. کمر 80 سال کا بندہ ہے، کمر بالکل سیدھی ہے. میں نے کہا بھائی اس میں کیا راز ہے. کہا کہ بلا یہ حمص کھاتے ہیں. اب یہ حمص پاکستان انڈیا والوں کو تو بیچارے کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن آپ تو زیادہ تر پتہ نہیں ہے. ہاں انگلینڈ میں آپ رہتے ہیں تو سارے بڑے دکانوں پہ اب حمص آ گیا ہے. جی ہاں، حمص لذیذ بھی ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے، شوگر کی بیماری سے بھی محفوظ رکھتا ہے. اب میں طریقہ بنانے کا بتا دیتا ہوں، بہت اچھا ہے. حمص وہی چنے کو کہتے ہیں کہ چنے کو ہم بھی کھاتے ہیں مگر وہی جلا کے کھاتے ہیں پکوڑے کے، اس کے سارے فوائد ختم ہو جاتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے کہ یہ چنا جو ہے یہ کمر کو مضبوط کرتا ہے، چنا کمر کو، مگر ہم اس کو جو کھاتے ہیں وہ جلا کے کھاتے ہیں، پکوڑے تل کے کھاتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک ٹیسٹ ہم نے ڈیولپ کر لیا، اسی کی وجہ سے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. لائف اسٹائل ہمارا یہ بہتر ہونا چاہیے. حمص کیا ہے؟ حمص وہی چنے ہیں، اسے آپ ابالیں. ہلو جی جی فرمائیے. آواز آ رہی؟ جی جی آواز آ رہی ہے. تو چنوں کو خوب ابالے، بالکل نرم کر دیں، اس کو پیسٹ بنائیں. پھر اس میں عربی میں یہ انگلش میں بھی لکھتے ہیں تہنیہ. تہنیہ کیا وہ خود بنا سکتے ہیں، تل کا پیسٹ ہے. تل کو پیس لیں آپ تو وہ تیل نکل جاتا ہے اس کا پیسٹ. وہ تہنیہ ڈال دیں اور اس میں پھر آپ لہسن اور ادرک پیس دیں اور پھر اس میں یہ ماشاءاللہ ناشتہ ہوتا ہے عربوں کا. اور اسی میں وہ کیا کرتے ہیں، اسی حمص میں وہ تعداد لہسن کی بڑھا دیتے ہیں، وہ بھی چٹنی بنتی ہے. وہ چٹنی بھی کھاتے ہیں 3 مرتبہ. صبح ان کا جو کھانا ہوتا ہے یہ حمص ہوتا ہے. اور حمص کی برکت سے شامی کی کمر نہیں ہوتی، اس کی کمر میں درد بھی نہیں ہوتا ہے، جوان کی طرح کمر ان کی سیدھی رہتی ہے. تو انشاءاللہ یہ نسخہ آپ لوگ گھروں میں بنا لیں. اور جو چنے کا فائدہ یہ ہے کہ پھر شوگر کی بیماری سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور اس میں وٹامنس وغیرہ طاقت بھی اچھی خاصی ہے. کم کھاتے ہیں انہیں چنا کھانا چاہیے تاکہ کمزوری نہ ہو. سب ابھی ہمارے یہاں نماز کا ٹائم تقریباً ہونے کے قریب ہے. صحیح. ایک چیز کا جواب اور دے دیں تاکہ پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. آپ نے کہا کہ حمص کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو اس میں جو اس کے علاوہ جو بعض لوگ جیسے بھنے ہوئے چنے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ جلے ہوئے تو نہیں ہوتے، اندر تو وہ بالکل صرف بھنے ہوئے ہوتے ہیں، کچا پن ختم کیا ہوتا ہے، وہ تو فائدے مند ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے. اگر اس میں تیل کا استعمال تلن نہیں ہے تو وہ بھی بہتر ہے، تلن سے بچا جائے. ٹھیک ہے نا، تلن کے نقصانات ہیں،
مگر ایسے اگر آپ اس کو کسی اور طریقے سے بتائیں بغیر تیل کے، مگر بیسٹ وہی ہے کہ اس کو ابال کے کھائیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے، بہت شکر گزار ہیں قبلہ، آپ کے نہایت مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹیم کو دیا. بہت شکریہ جی. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کو، اور آپ کے بھیجے ہوئے سوالات جو آپ نے ہم کو بھیجے تھے تھرو آؤٹ، جو ہمارا ای میل ایڈریس پورے پروگرام میں چلتا ہے، اس میں ہم پورے ہفتے جو ہے وہ آپ کے بھیجے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں، ان کو کمپائل کرتے ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں ان کے جوابات علامہ صاحب سے دلواتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری مرکبات کی بحث تھی اس کو بھی تھوڑا سا ہم نے آگے بڑھایا. اسی سلسلے کو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ بدھ کو بھی جو ہے وہ مزید اور آگے بڑھائیں گے، اور آپ کے جو نئے سوالات آئیں گے ان کو بھی جو ہے وہ ایک نئے پروگرام میں شامل کیا جائے گا، کہ کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا مین جو آبجیکٹ ہے، جو مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں سے جو کہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، کیمیکلز ہیں، اس کی آگاہی آپ تک پہنچائی جائے، تاکہ آپ کی ایک لمبی صحت کا بھی جو ہے وہ ایک سبب بنایا جائے، اور آپ کی صحت کو بھی جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنایا جائے. یہی ہمارے اس کے مین آبجیکٹ ہے ہمارے اس پروگرام کے، اور اس کو اسی لیے ہم لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہوا. ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل UK ٹائم سے 5:30 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.